تحویل بھی دیتا اور تیری حکمت کو مانتا۔ بس خدا ان کو اپنے بیٹے کے لہو کے ساتھ آج کی ساری خدمت میں سے بتا یہ دعا تیرے بیٹے اپنی دعا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ مسیح یسوع جو سلامتی کا شہزادہ ہے، میری منت ہے اس سلامتی کے شہزادے کی سلامتی آپ لوگوں کے ساتھ شخصی طور پر اور خاندانی طور پر ہمیشہ تک آپ لوگوں کے خاندانوں کا حصہ ہے، آمین۔ ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو 14 اگست جو پاکستان کی آزادی کا دن ایک بڑے جوش و جذبے اور فخر کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس کی خاص عبادت کے حوالے سے کچھ باتیں شروع کی تھیں، جس میں میں نے کچھ پاکستان کے مسیحیوں کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان کے مسیحی دوسری اقلیتوں سے کس طرح سے مختلف اور ان کا کردار پاکستان بنانے میں کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی، اس کی تاریخ پر ہم نے بیان کیا۔ لیکن لفظ آزادی کا معنی اور مفہوم اور مسیحی عقیدے اور مسیحی ایمان کے تحت آزادی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، آج ہم ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے، بائبل کے خیال سے، بائبل کی روح سے ہم سیکھیں۔ اور اس میں نے جس متن کا انتخاب کیا بنی اسرائیل جو ملک مصر میں 430 سال تک ایک لمبا 4.5 صدیاں غلامی میں گزارا، اور اس کے بعد خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو، مقدس موسیٰ کو بھیج کر ان کی آزادی کا انتظام کیا، اور یوں بنی اسرائیل جو کوئی پہچان نہیں رکھتے تھے، جو کوئی قوم نہیں تھے، جو کسی مذہبی پہچان کے بغیر زندگی گزار رہے تھے، خدا نے پھر انہیں مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، قومی طور پر ایک نمایاں قوم، ایک خوبصورت با ایمان امت اور ایک سیاسی طور پر ایک ایسی مملکت کا مالک بنایا کہ وہ دنیا میں عزت پانے والی قوم کے طور پر ابھرے، نمایاں ہوئے۔ پہلی بات کہ جو لوگ آزادی کو کچھ ایسے معنوں میں لیتے ہیں کہ ان پر کوئی پابندی نہیں، وہ کسی قانون کے تحت نہیں، تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ چونکہ افلاطون کہتا ہے کہ آزادی بہت ساری پابندیوں میں گھرنے کا نام ہے، کہ وہ قوم کبھی آزاد نہیں رہ سکتی جو اپنے ملکی اور معاشرتی قوانین کا احترام نہیں کرتی، ان کی آزادی ختم ہو جاتی۔ مسیحی بھی اتنے آزاد ہیں
مذہبی طور پر کہ کسی قانون کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے. اتنے آزاد یہودیوں میں، بت پرستوں میں، اسلام میں باقاعدہ عبادتوں کا شیڈول، باقاعدہ دن میں، مختلف ہفتوں میں، مہینوں میں، اور قربانیوں کا سلسلہ. لیکن مسیحیت میں ہم اتنے آزاد ہیں کہ ہم کسی قانون کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے، نہ دعا کرنے میں، نہ عبادت کرنے میں، اور نہ اپنی شکر گزاریاں، اپنی نظریں اور اپنی قربانیاں خدا کے حضور ادا کریں. اتنے آزاد ہیں کہ ہم کسی قانون کے پابند نہیں. مسیحیوں سے پوچھا جائے قربانی نہیں دیتے، یسوع دے دیتی. روزہ نہیں رکھتے، یسوع 40 دن کا رکھ لیا. عبادت نہیں کرتے، ہم اس کے لہو سے بخشے ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوہری رائے نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مسیحیوں پر اخلاقی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. گڈ ایکٹس کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، نیکی کے لیے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے ان پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا. تو جو اس قسم کی کھلی آزادی مانگتے ہیں وہ غلطی پر. اس کا مطلب بالکل نہیں. دیکھیں دیگر مذاہب میں یہ قانون ہے کہ جس نے بدی کی، گناہ کیا، اس کا گناہ کنسیڈر کیا جائے گا، لکھا جائے گا، ریکارڈ کیا جائے گا. جو منکر و ناکیر آپ کے دونوں کندھوں پر فرشتے ہر لمحہ رہتے ہیں، وہ آپ کی ہر بدی کو بدی کے اکاؤنٹ میں اور نیکی کو نیکی کے رجسٹر میں لکھتے رہتے ہیں. لیکن مسیحیوں کے لیے قانون یہ ہے آزادی کا کہ اگر پولس رسول لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایماندار نیکی کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا. تشریح دیکھ لیں، سمجھ لیں اس بات کو کہ گناہ آپ نہیں کر رہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے، کوئی بدی نہیں کر رہے، کوئی زیادتی نہیں کر رہے. کیونکہ باقی مذاہب میں آپ غلط کریں گے تو وہ گناہ کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن مسیحیت میں اتنی پابندی ہے اچھائی کی، بھلائی کی، نیکی کی، کہ اگر آپ نیکی کر سکتے ہیں اور نہیں کیا تو وہ بھی آپ کا گناہ ہے. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے، فراڈ کرنا گناہ ہے، بدی کرنا گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے، نشہ بازی گناہ ہے، شراب نوشی گناہ ہے. یہ آپ نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ کا بھائی بیمار ہے، آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں لے کر گئے، نہیں لے کر گئے، آپ نے اور کوئی غلط کام نہیں کیا، تو یہ بھی آپ کا گناہ ہے. تو ذرا پہچانیں، آزاد رہنے والے لوگوں اتنے آزاد ہیں کہ آپ جو نیکی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے تو آپ کا وہ بھی گناہ لکھا جائے. تو اتنے آزاد ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ خیال کریں کہ اب ہم پر کوئی شرعی قانون نہیں، کوئی ملکی قانون نہیں اور کوئی اخلاقی قانون. ہم اس زمین پر رہتے ہوئے 3 طرح کے قوانین کا اطلاق ہماری زندگی پر ہوتا ہے. 3 طرح کے قوانین. پہلا جو سب سے اتم
مذہبی شرعی شریعت کا قانون، جس کے لیے ہمارے پاس بائبل مقدس پیدائش سے مکاشفہ تھا، اس کے اندر تمام احکامات جن کی پابندی لازم، اگر ہم ان کی پابندی نہیں کرتے تو ہم گنہگار کہلاتے۔ دوسرا، اخلاقی قانون، اخلاق کا، جو مذہب نہیں کہتا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں رائج ہیں کہ معاشرہ ان کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی نہ وہ ملک کا قانون منع کرتا ہے، نہ آپ کی شریعت منع کرتی ہے، لیکن آپ کے معاشرے میں ایسا کوئی رسم بنی ہے، ایسا معاشرتی اخلاقی قانون ہے، اور آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں، آپ اس کو پورا نہیں کرتے، تو آپ اخلاقی طور پر اپنے معاشرے کے باغی، اور لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اخلاقی قانون کی بات کریں۔ یورپ میں ایک لڑکا لڑکی کا ہاتھ تھام کر روڈ پر چل رہا ہے، بازار میں نکل رہا ہے، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر ایک لڑکا لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں جا رہا ہے، سڑک پر چل رہا ہے، تو ہزار نگاہیں اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں، اسے نفرت انگیز نگاہ سے دیکھیں، ناپسندیدہ نظروں سے دیکھیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے الٹ، اگر ایک لڑکا لڑکے کے گلے میں، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، جو ہماری سوسائٹی کے لوگوں کا عام رویہ ہے، لڑکی لڑکوں کے کندھوں پر گلے میں ہاتھ ڈال کر، کمر میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں، ملتے ہیں، گھومتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بازار میں ایک لڑکا لڑکی کے اگر کندھے پر یا اس کے گلے میں، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر چلے گا، تو میرے خیال میں 2 قدم نہیں چلے گا کہ چھترا دی بارش ہو جائے۔ لوگ ناپسندیدگی سے اسے دیکھیں گے، اس کو کنڈیم کریں گے۔ یہ علاقائی اور اخلاقی معاشرتی اقدار ہے۔ تو بے شک یہ مذہب میں نہیں لکھی، شریعت میں نہیں لکھی، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کا معاشرہ آپ کو اجازت نہیں دیتا، تو اتنے آزاد مسیحیوں نہ بن جاؤ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا ماڈرن شو کرنے کی، ایسی فضاقتہ کے لباس پہنتے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، کہ شرم آتی ہے۔ بہت سالوں پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، حیادار لباس، جس پر گجرانوالہ شہر کے اندر تہلکہ مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے مختلف انداز میں، کسی نے پسند کیا، کسی نے بڑی تنقید کی۔ میں آج بھی اس بات کے لیے قائل ہوں کہ آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ ہماری ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، یہ کپڑے پا کے بعد سلائی ماری، آپ کے جسمانی اعضاء اس قدر پرومیننٹ ہوتے ہیں کہ لگتا نہیں لباس پہنا ہوتا۔ چونکہ لباس پہننے کا مطلب صرف آپ اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچانے کا مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے سطر کو، اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو، اپنے اس ساری شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی
ان ساری چیزوں کو بھی ڈھانپنا ہے تاکہ آپ باعزت اور معزز زندگی گزار سکیں۔ تو آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ اس قسم کی ڈریسنگ، اس قسم کے لباس، اب پینٹ شرٹ پا کے کیڑا دوپٹہ لگے گا۔ اچھا آج کل پوری سوسائٹی میں یہ پرابلم، آئی ایم سوری، یہ چیزیں اخلاقی طور پر ہیں اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت۔ دوپٹہ سر پر لینے کی بجائے دوپٹہ ہماری بیٹیاں بہنیں اپنے فرنٹ کو کور کرنے کی بجائے خان صاحب وانگو نا، جویں گاؤن والے خان صاحب ایک پاسے لمکایا ہوتا ہے واجے تے بہن لے، ہماری بیٹیاں بھی ایک سائڈ پہ سٹال ڈالا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ جو آپ کے طہارت کے، آپ کے سطر کے وہ حصے جن کو آپ کو مذہب، آپ کا قانون، آپ کا معاشرہ کور کرنے کے لیے کہتا ہے، ڈھانپنے کے لیے کہتا ہے، آپ نے کھلا چھوڑا۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر آپ نیکی کر سکتے ہیں اور نیکی نہیں کرتے تو وہ آپ کا گناہ گنا جاتا ہے، وہ بدی گنی جائے گی۔ اس کا مطلب اس میں کوئی ایسی قدر نہیں۔ اور یہ مسیحیوں کے لیے ایک بہت پہچان بن گئی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اچھا کئی بار تو ہمارے اسلامی بھائی یہ سوال کرتے، باجی تواڈے چ دوپٹہ لین دا رواج ہے بیٹیوں کے، کیونکہ لیندیاں کیوں نہیں، انہیں پوچھنا پڑتا ہے۔ اور آج کل ٹی وی بڑے مسیح کے ایلچی خدمت کر رہے ہیں تو لگتا ہے ایسے جیسے شوبز میں لوگ آئے۔ ہماری بیٹیاں جو خدمت میں ہیں، پرستار بنی ہوئی ہیں، کلام سنا رہی ہیں، لباس کیسا ہے؟ لگتا نہیں کہ یہ فلمی ایکٹریس ہے یا کوئی خدا کی خادمہ۔ ان کے لیے دوپٹے کی، بالوں کی، وضاقتہ کی کوئی پابندی نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اتنے آزاد ہیں، اتنی آزادی ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ مجھ سے ایک بار کسی پولیس والے نے پوچھا چرچ میں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دوپٹہ لے کے دیکھا آپ کے چرچ میں آتے اور باقی موسٹلی اس سے آزاد ہے، کیا آپ میں کوئی قانون ہے بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے؟ کیا آپ کے لیے دوپٹہ لینا جائز ہے؟ کیا جواب دیں؟ چونکہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں تے ویندے ہیں جنہیں کہ جویں بالی ووڈ دے اداکار ایکٹریس آئے، اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا خوبصورت بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا لباس جو شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرے۔ دوپٹہ اتنے لمکان لینے، اس کو پراپر جگہ پر، پراپر طریقے سے لینے کی ضرورت ہے۔ میں کل بھی پرسوں بھی گزارش کر رہا تھا کہ ہم اتنے آزاد ہیں، سچی بات ہے، ہمیں چرچ میں آنے بیٹھنے تک کے لیے ہم ابھی تک شاید اس طرح سے ان کا خیال نہیں رکھتے، ان تقاضوں کا، ان آداب۔ میں بڑا مجبور ہو کے لفظوں کو کٹ کے استعمال کر لیا کہیں آپ کو ٹھیس نہ لگے۔ تو خدا کے لیے، خدا کے لوگوں، میں بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ کہوں گا، چرچ کے تقدس کو، چرچ کی حرمت کو، اس کی عزت کو بحال رکھنے کی کوشش کریں، اپنے بولنے میں، بیٹھنے میں، ملنے میں۔ اور یہ جو ہماری پہچان بن چکی ہے کہ مسیحی بیٹیاں بال کٹوا کر، دوپٹہ نہ لے کر، ہر طرح کی آزادی کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کر رہی ہوئی، جب آپ فرنٹ پہ ہیں تو یو آر اے پرومیننٹ پرسن، آپ ایک نمایاں شخص کے طور پر ہزاروں آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں۔
تو سب کی آنکھ ایک جیسی نہیں، چرچ میں بیٹھ کر بھی سب کی نگاہ ایک سی نہیں۔ میں نہایت احترام کے ساتھ کہوں گا کہ آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنا۔ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی۔ اپنے لباس میں، اپنے بالوں کے ہیئر سٹائل میں جتنے گندے سٹائل ہوں گے وہ مسیح بچوں کے ہیئر سٹائل، پینٹ پہنیں گے۔ آج شاید حیادار لباس میں بات نکل جائے، باقی ایک سرمن اور صحیح آگے چلتا رہے گا۔ ہمارے لڑکے کسی یورپ کی اچھی روایت کو نہیں پہنتے، نہیں اپناتے، پر گندی باتوں کو جو بہت تھوڑے ہوتے ہیں ان کی گندی باتوں کو بڑی جلدی اپناتے ہیں۔ پینٹ پہنتے ہیں، پتہ نہیں کدھر جا کے باندھتے، گھومتے ہوئے تھوڑا جہا انج کرن نا، سارا بازار تماشا دیکھتا ہے۔ جیب یہاں ہونے کی بجائے ایتھے آئی ہوں دی، اوپر سے صحت مند بڑے ہوتے ہیں جسمانی طور پر، ہے عجیب بالوں کا سٹائل ہے، عجیب تماشے۔ اب لاہور میں چلے جائیں اور لاہور میں جانے کے لیے یوحنا آباد سے بھی جو فیشنیبل سا، جو بیٹی اور بیٹا بڑی فیشنیبل ڈریسنگ میں ہوگا، ہیئر سٹائل، موبائل ہاتھ پاویں 5000 والا 15000 چ قسطاں تے لئیے لینا آسان ہے۔ اور رکشے والوں کو، ٹیکسی والوں کو لاہور میں تجربہ کر لیں جا کے، وہاں 10 منٹ اس قسم کی مذاکرہ کے ساتھ کھڑے ہو کر رکشے والا، ٹیکسی والا آ کر آپ کو پوچھے گا سر یوحنا آباد جانا ہے؟ آپ کو نہیں اندازہ یوحنا آباد ایک بہت بڑی مسیحی آبادی ہے، جہاں ہزاروں گھروں، ہزاروں گھر ہیں، بہت بڑا ایریا کہ وہاں پر تو ایک ایم پی اے کا الیکشن لڑا جا سکتا ہے۔ سارے مسیحی ایک بندے کو ووٹ دیں تو ایم پی اے کی کانسٹیٹیوشن کی آبادی وہاں پر ہے۔ پہچان کیا ہے؟ جڑا گندے طرز دا لباس پا کے کھلوتا ہے، رکشے والا سمجھ آتا ہے اے بھا کتنے جانا والا ہے؟ سر یوحنا آباد جانا ہے، میم مس یوحنا آباد، پکی بات، باہر کالونی یوحنا آباد۔ مسیحیوں کی ڈریسنگ، ان کا ہیئر سٹائل، ایتھے بھی بازار چ پھر کے بیٹھ لو، آپ نہیں بھی کسی کو جانتے، ان کی ڈریسنگ، ان کے ہیئر سٹائل، پھر انہاں دیاں حرکتاں، بھاویں کہ وہ BW آندے نے کار جڑی سب کو اچھی جائیے وہ بھی بیٹھے ہون، انہاں دیاں حرکتاں لب جاندیاں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ آزاد لوگ ہیں، ہر طرح کی شریعت سے، ہر طرح کے اخلاق سے۔ تو ہر طرح کی شریعت اور ہر طرح کے اخلاق سے آپ آزاد نہیں۔ تیسرا قانون، ملکی قانون، ملک کا قانون، کہ اب شریعت کا قانون، اخلاق کا قانون اور ملک کا قانون، آپ کے ملک کی قوانین کا بھی احترام آپ کو پابندیوں میں رہنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ بالکل جنگل کی زندگی گزارنے والے نہیں ہو سکتے، اس لیے پابندیاں آپ کو آزاد رکھتی ہیں، اور جب آپ پابندیوں کو چھوڑ دیتے تو پھر آپ کی آزادی ضرب ہو جاتی ہے، آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ آزادی کو قائم رکھنے کے لیے بہت ساری پابندیوں کا پابند رہنا ہے۔ یہ 14 اگست کو آپ نے دیکھا جو باتیں میں نے جاتے ہوئے وہی تصویریں میں نے دیکھی، کوئی موٹر سائیکل ٹھیک نہیں تھی، سب کے سائلنسر تھے، کاروں کی چھتوں پر بیٹھے،
بھائی یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے وہاں بیٹھے، لیکن عجیب طریقہ، اور ان میں بھی ہم اپنے مسیحی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال بڑا اچھا کسی نے کیا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگا۔ آپ کو اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے کہ ناپسند کرتے ہیں، کیا ہے؟ یہ واٹس ایپ پر 2 لوگوں نے سوال لکھا ہوا تھا کہ عام مسیحی سے سوال کہ کیا آپ نے 73 سالوں میں 14 اگست کی تقریب کسی مندر میں، کسی گردوارے میں، کسی مسجد میں دیکھی ہے؟ تو سامنے سجے کبھی دیکھی ہے؟ یہ تماشا گاہیں ہم نے چرچ کو بنایا۔ ہم یہاں پر سرکاری اہلکاروں کو بلاتے ہیں، سیاسی لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پادری صاحبان اپنے آپ کو فیم کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے، لوگوں میں، معاشرے میں، سیاسی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق بنانے کے لیے چرچز میں فنکشنز کرتے ہیں، الیکشن کے لیے بھی اور اس قسم کے ایونٹس کے لیے۔ ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے عبادت کریں، دعا کریں، ضرور کریں، لیکن باقی تماشے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اس ملک کی میجورٹی مسجد میں کیک نہیں کاٹتی، وہاں پر کوئی اور فنکشن نہیں ہوتا، وہاں پر ترانے نہیں بجتے، تو چرچ اس کی تقدیس، اس کی حرمت، اس کی پاکیزگی کہاں؟ آزاد ہو، جو مرضی کرے، ڈانس، رقص۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی ایلڈر صاحب سے کہ ایلڈر صاحب اس قسم کی کوئی چیز تیار نہ ہو جہاں پر رقص کا شائبہ۔ ہم ایک بات کہیں اور کی اور ہی چلی جا رہی ہے۔ داؤد ناچا، ہم بھی عبادت میں ناچیں۔ داؤد کے جھومنے میں، داؤد کی وجدانی کیفیت میں اور آپ کے بریک ڈانس میں فرق ہے۔ آپ جس طرح سے جھومتے ہیں، آپ جس طرح سے ناچتے ہیں، وہ چندی گڑھ کی بہن یاد ہے نا جس نے گیت رب تیریاں لڑائیاں ہوں آپ لڑیں گے، اس میں ذرا اس کے رقص کو دیکھیں کیسے کلاسیکل موڈ میں اس کے سٹیپس۔ آپ انیل کانت کی بیٹیوں کو دیکھ لیں کس طرح سے یہاں پاکستانی لوگوں میں کس طرح سے پرسپش آزادی ہے، اس طرح سے کہ وہ عبادت نہیں کچھ اور۔ تو ہمیں بائبل میں اگر کوئی ایک ایونٹ ایسا ہے تو دیکھیں پالوس رسول بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہے، ناچ رنگ کسی طرح کی خدا کی پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ دیوی دیوتاؤں کے لیے اب کوہ کرمل کی چوٹی پر ایلیا کے مقابلے میں بال پرستی کے تمام جھوٹے نبی اور اس کے پجاری لکھا صبح سے لے کے شام تک ناچتے ہیں۔ یہ ناچنا غیر اقوام کا، بت پرستوں کا شیوا ہے، مسیحیوں کے لیے اس قسم کی اجازت نہیں۔ ہاں وجب میں آپ جھوم جائیں اور بات، لیکن باقاعدہ پگڑے پاڑے دلیر مہندی بن کے، بہنیں بھی اور بیٹیاں بھی اور بھائی بھی، that's wrong۔ بائبل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اکثر عبادات میں کنونشنز میں دیکھتے ہیں، پسند کرتے
جاتے ہیں ہاتھ ہلا ہلا کے. میں یہ کہتے ہوئے جھجکوں گا نہیں، شرماؤں گا نہیں. جب ہماری بیٹیاں بہنیں اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گی تو دوپٹہ بھی نہیں ہونا، تو پھر کیا ہو؟ نگاہیں، بد نظریں کس طرح سے مچھلی. ہم دعوت دیتے ہیں، ترغیب گناہ دیتے ہیں اور آزاد. یہ کرنے والے کہتے ہیں داؤد میں نچے. داؤد کی ٹائم ہونے کو دیکھے، ایک غلطی کی، ایک غلطی، ساری زندگی اس نے اپنے توبہ میں اور جنگلوں میں اور کیسے اس نے خدا کی پرستش، خدا کی عبادت میں، خدا کی فرما برداری میں گزار دی. ایک غلطی کے عیش اسی روز تھوک دے حساب نہ گناہ کر دے، اور کبھی ہمارے دل پر ملامت بھی نہیں ہوئی، شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا. یہ جیسی یادیں نہیں ہیں. داؤد کو بھی غلطی ہو گئی اپنے آپ کو سیو کرنے، لیکن داؤد کی توبہ کو نہیں دیکھتے، اس کے پچھتاوے کو نہیں دیکھتے. کسی طرح سے ہم چھوٹا سا کلو لے لیں اور اس کو آزادی کا اشتہار بنا کر ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں ان ساری باتوں کے لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سرمن ہمارا آج یہ پھر رہ گئے، لیکن کہنا چاہوں گا آزاد ہونے کا مطلب، جس کو ہم کہتے ہیں نا کسی قانون کا شترے بے مہار، ایسا اونٹ جدی نت نو رسی پا کے تے کوئی سیدھے راہ تے ادھر ادھر موڑ لوے، ایسے نہیں. اب ایسے نہیں ہے کہ کوئی قانون آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے. آپ اس بات کا لحاظ کریں، ملتے وقت، بیٹھتے وقت آپ کی گفتگو، آپ کے الفاظ سے پتہ چلنا چاہیے. اس کی اگزامپل بائبل سے دیکھیں. جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھنے والا ہے، پترس ایک ڈیوٹی میں جاتا ہے اور ایک لڑکی کہتی ہے تو بھی مسیح کا ساتھی ہے. نہیں میں نہیں. وہ کہتی ہے تیری بولی بتاتی، تیری بولی، تیری زبان، تیرے الفاظ، تیرے بولنے کا طرز گفتگو بتاتا ہے کہ تو مسیح کی رفاقت میں رہا. تو کیا آج ہمیں پازیٹیولی اچھے انداز میں یہ موقع ملتا ہے، کوئی تعریف کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ آپ کی زبان بتا. میں کئی بار، ابھی ایک ہفتے کی بات ہے، میری اینک ٹوٹ گئی تھی، میں نے یہ نہیں بنوائی، تو میں نے جب اس دکان پہ گیا اینک بنوا لی، تو 2 4 5 منٹ 10 منٹ جو اس سے گفتگو ہوئی، آنے لگا تو وہ بندہ کہتا ہے سر آپ کرسچن ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں کرسچن ہوں، اور صرف عام ایماندار ہی نہیں بلکہ میں پریسٹ بھی ہوں، پادری ہوں. تو کہنے لگا آپ کے دوسرے جملے سے میں جان گیا تھا کہ آپ مسیح ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا جو آپ بار بار کہہ رہے تھے خدا مند آپ کو بند کر دے، خدا مند آپ کو بند کر دے، تو خدا مند کے نام سے میں جان گیا کہ یہ مسیحی ہے، مسلمان. آپ کی بولی آپ کو پرومیننٹ کرے، آپ کا لباس، وہاں یہ بھی لکھا تیرا پہناوا، تیری بولی بتاتی ہے کہ تو مسیح کا ہسامی پشانتے بنائی ہے. آسائی یہ جو نبات جانا ہے، اے فرانسیس آباد جانا ہے،
گجرے والا میں بہت بڑے محلے ہیں نا، یہ مریم صدیقہ ٹاؤن، فرانسس آباد، عزیز کالونی، اسلام کالونی، جو مسیحیوں کی کریم گنی جاتی ہے گجرے والا میں، تو وہاں کے لوگ بھی پہچان جاتے ہیں، لیکن کیسے؟ پازیٹیو سینس میں نہیں، نیگیٹو سینس میں۔ اگر کسی بیٹی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو سمجھ آتے نہیں اسلام کالونی یا عزیز کالونی دی رہنا، اور پتہ چل جاتا ہے کہ اتوار ہے تے اج چلی کتے وے گرجے، پتہ چل جاتا بغیر دوپٹہ آزادی تو بدی کا پردہ نہ بنا، پتہ چل جاتا۔ لیکن اس قسم کی نیگیٹو پہچان نہیں، پازیٹیو پہچان کے ساتھ لوگ آپ کی اچھائی سے، لوگ آپ کی بہتری سے، لوگ آپ کی بھلائی سے جانے کہ آپ مسیح کے پیروکار ہیں، آپ مسیح کے ایلچی ہیں، آپ مسیح کے جانشین ہیں۔ دوپٹہ پولس رسول بڑا واضح کرتا ہے، بیٹیوں کو سر ڈھانکنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ سر نہیں ڈھانکنا چاہتی تو پھر وہ مردوں کی طرح بال کٹوائیں، سر منڈی بنے۔ اور سر منڈی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس وقت کی کورنتھس کی کلیسیا میں سر منڈیاں ایسی تھیں، ان کی پہچان تھی، جو رقاصائیں تھیں، جو کسبی تھیں، یہ ان کی پہچان۔ آج جڑا پورے پاکستان میں اسٹائل اج یہ بھੈਣਾਂ ہن انج کر کے دوپٹہ لے کے موٹر سائیکل کے مگر بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ بھی یہودیوں میں قانون تھا جو اپنا منہ ڈھانک کے رکھتی، وہ طوائف کی نشانی تھی، طوائف کی نشانی۔ یہ یہودی مذہب میں اسی وجہ سے ہے نا کہ یہودا جب نکلتا ہے اور اس کی بہو تمر اس کو دعوت گناہ دیتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، اور پھر اس سے اس کا بیٹا، تو اس لیے کہ اس نے اپنا منہ کور کیا، اور یہ ایک ہی نہیں، ساری قسمیاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ تو آپ اپنے لباس کے حوالے سے، اور مرد سر ننگے کے ساتھ، اگر وہ بال بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی اوڑھنی اوڑھے، پولس کہتا ہے پھر وہ بھی اوڑھنی اوڑھے۔ اسی سیال چ بھی ٹوپی پتہ کی کرنے ہیں، ایتھوں پوری نہیں لاندے، ٹھنڈ بڑی لگتی ہے نا سانوں، ایتھوں اینی تو کر کے ایتھے کر کے ایسی سمجھنے ہیں بندے۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں چرچ میں، یہاں بھی اور کسی اور جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، تمام چرچز میں اینی کو پاگ پیچھا کر کے نا، یا ٹوپی اینی کو کر کے سمجھتے ہیں ہم نے سر لگا، نو، پوری کٹ آف، آپ کا پگڑی، آپ کی ٹوپی، آپ کا پرنا نیچے، چرچ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹیاں بار بار اپنے دوپٹے کو دیکھتی ہیں، اور ایتھوں لے کے تے ایتھوں مفرر نہیں، غلط، پراپر تھی، سطر کے حصے ڈھانپے ہونے چاہیے۔ اور یہ لڑکے بھی، یہ جو اتنی شارٹ پہن کے گھروں میں اس وقت آتا ہوں سامنے جب کوئی سائن دکھانا ضروری ہوتا ہے، انی کو شارٹ پا کے گھر میں یا بازار میں ایویں نکل پہ گورے آنگو، اسی بھی گورے بنے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے مت چرچا، کسی قسم کی بھی ٹی شرٹ، چرچ میں ٹی شرٹ کے ساتھ، شارٹ کے ساتھ، ٹراؤزر کے ساتھ نہ چرچ میں آئے، پراپر ڈریس۔ گھر معمولی پرونا آ جانا، تسی بلین لا کے بیٹھے ہو، دروازہ کھڑکے، تو کسی عام محلے والا جس سے آپ روز ملتے ہیں، آندے اچھا چلو
کو شرٹ دیو کو قمیض دیو پا لئیے پتہ نہیں کیڑا ہے. عام انسان کا احترام یہ بائبل نہیں پتہ نہیں کتھوں کتھوں اس ٹراؤزر جو کسی کو گیا اور ٹراؤزر کے ساتھ چونکہ ٹراؤزر کے ساتھ جب آپ گھروں میں بھی پھرتے ہیں چونکہ آپ نے انڈر ویئر گارمنٹس نہیں پہنی ہوتی جس کی وجہ سے بدماشی لگتی بے حیائی لگتی اور چرچ میں بھی ایسے آ جاتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے ہماری کو عبادت ہے اکٹھا اجتماع میل فیمیل کا اپنے لباس کے لیے ٹی شرٹ پہن کے مسل دکھانے آ جاتے جے کسی نے بن گیا ہوں ویسے تو بہت کم ہوتے ہیں لیکن چلیں یہاں ہمارے 2-4 نوجوان ہیں بھائی فیاض کے بیٹے بڑی خوبصورت اچھی فزیک ہے ان کی ٹی شرٹ پہن کے چرچ میں پراپر لباس میں آپ دیکھیں مسجد میں جاتی ہوں وہ پینٹ شرٹ بھی نہیں پہنتی کوشش ہوتی ہے جمعے والے دن شلوار قمیض پہن کر جائیں خوشبو لگا کر جائیں تیل لگا کر جائیں مسواک کر کے جائیں. میں پچھلے 1 سال سے میرے خیال سے آج مجھے سال ہو گیا پر کسی نے بھی نہیں یاد پیار ہو پھر 14 اگست کے بعد جو پہلا سنڈے تھا میں اس میں آیا تھا باقاعدہ آپ کا پادری بن تو آج میری تو برتھ ڈے ہونی چاہیے تھی نا کلیسیا بھی کرتی یاد لیکن یہاں اتنی محبت کا اتنا احساس کا اونج کہنے گے اسی بڑا پیار کرتے کاموں سے ثابت کریں میرے ایلڈر کو بھی نہیں یاد باقی کلیسیا کو بھی نہیں یاد کسی کو نہیں یاد تو یاد میں نے اس لیے نہیں کروایا کہ دیکھتا ہوں کیا کسی محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں. آج برتھ ڈے ہے اس کلیسیا میں 1 سال پورا ہونے خدا ان کا شکر ہے ہم اس کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے لیکن کسی سے نو ری ایکشن. بات کر رہا تھا کہ ہمیں پازیٹیو پراپر ڈریس اپ ہو چرچ کے لیے آئے بیٹیوں کی بھائیوں کی نوجوانوں کی وہ ٹل کی ایتھوں لکی والی آئی ایم سوری میں اب بہت احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا آدھا جسم آپ اتنی لو پینٹس پہنتے ہیں. میں جب اسکول میں بھی تھا سب تو چوکھے چھتر میں مارنا تھا جنہیں ڈریسنگ کرنی ہے اور لوگوں کو پتا تھا اگر نیچے بھی ہوتی تھی نا وہ مجھے دیکھ لیتے تھے نا اتنا سب آ رہے ہیں فٹافٹ پینٹ چک نہیں ہوتا اپنے بٹن چیک کرنے ہیں کالر چیک کرنا ہے اور میں یہ کہتا تھا گرمی ہو سردی ہو یہاں تک آپ کا بٹن بند ہونا چاہیے اگر یہ نہیں تو کم از کم یہاں تک کہ آپ کا گلا نیچے سے آپ کی بنیاد نظر نہ آئے چونکہ آپ کو ایجوکیشن میں چونکہ ہمارا کو ایجوکیشن سسٹم بیٹیاں بھی تھیں بیٹی بھی تھی. میں آج اس بات کے لیے گزارش کروں گا جب آپ چرچ آئیں تو آپ کی ڈریسنگ ٹراؤزر نہیں ہونا چاہیے شارٹ نہیں ہونی چاہیے. تارکاباد کے چرچ میں سے میں نے لڑکوں کو نکال دیا تھا جو شارٹس پہن کے آئے 2-3 لڑکے ان کے پیرنٹس بعد میں ناراض ہو جتنا مرضی ہو جائے چاہتے ہیں کل سے آپ کے چرچ نہیں آؤں گا کسی اور جگہ چلا جاؤں گا لیکن یہ بدماشی نہیں چلے گی کہ شارٹ پہن کر بے حیائی کے ساتھ آپ چرچ میں آئیں ٹی شرٹ پہن کر آپ چرچ میں نہیں آ سکتے شارٹ پہن کر ٹراؤزر میں آپ چرچ نہیں آ سکتے. اور اسی طرح سے بیٹیاں بھی اپنے دوپٹے کا اپنی ڈریسنگ کا اور اپنے ضرور اچھا لگتا ہے صاف ستھرا لباس ہو صاف ستھرا چہرہ ہو نہا دھو کے آئیں لیکن گھنٹہ میک اپ پہ لگا کے آئیں اس کی ضرورت نہیں. آپ خدا کی ضرورت ہے
میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایک دفعہ کسی نے فیس بک پہ دیا ہوا تھا، اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن ویکھ کے لگتا ٹھیک ہی سی۔ یہ آئزک ٹی وی کی جو بہن ندا ہے، خدا کی خادمہ ہے، کسی نے دیا ہوا تھا کہ 1 مہینے میں اس کی صرف آنکھوں کے میک اپ پہ 2.5 لاکھ لگتا، 2.5 لاکھ جو آپ کے ہدیے ہیں، آپ کے چندے ہیں۔ ایتھے تسی اپنے پادری نو 50 روپے نہیں دینے، ایسے کی ٹی وی تے جا کے کمیٹی پا کے 50,000 بھی دے ہونا ہے تاکہ میرا ناظرہ کو سٹیج دے ہوتے میری فوٹو ایسے کی ٹی وی چاہ جا، وہاں کے لیے آپ کو تمیز آ جاتی ہے۔ ایتھے میں اب نام نہیں لینا چاہتا، کئی فیملیوں سے 7-8 مہینوں سے پاسٹر فنڈ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ایسے کی ٹی وی والے آ جائیں یا وہاں جانے کے لیے بڑے بڑے ہتھیار دیں، اور وہ 2.5 لاکھ صرف آنکھوں کے میک اپ پہ۔ یہ فیس بک پہ آج بھی آپ ریکارڈ ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے خادم، ایسی خادمائیں اور ایسے کلیسیا کے لوگ ضرور اس بات کا دھیان رکھیں۔ یہ کام چلے گا بھی، خداوند نے زندگی دی، تندرستی دی، اگلے سنڈے پھر اسی متن پہ، چونکہ یہ متن آج پھر نہیں ہو سکا، ہمارا شیڈ کسی اور سائڈ پہ نکل گیا، لیکن رہیں گے آزادی پر۔ یہ آزادی پوری سمجھ آنی ہے تو پھر آگے یہ آزادی کیسی؟ ہمارے دیکھو نا یہ بچے بھی کتنے آزاد ہیں، پلیز میں نے کہا تھا کہ آپ کا دھیان فروغی والی لیتا ہے، اپنے بال والی کتا سونا لیٹتا ہے، کتا سونا اتنے شرارتیں کرتا ہے، کوئی چوڑیاں بڑھتا ہے، ہم راضی ہوتے رہتے۔ اور میں دیکھتا ہوں کئی گھروں میں، چونکہ ہمارا ہر گھر میں جانا ہوتا ہے نا، ہر گھر کے لوگ دیکھنے ہوتے ہیں، دعا کے دوران بھی بچے ایسی واہیات حرکتیں کرتے ہیں، ماں ڈانٹتی نہیں، بتاتی نہیں، کہتی نہیں، روکتی نہیں، تو کبھی کبھی میرے اندر کا ماسٹر جاگ پہ ہے، بھائی پادری بیچارہ تو پھر ڈانٹ ڈوٹ کے نہیں نہ کہہ سکتا، پتا ہوتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن ماسٹر تو کوئی پابندی نہیں نہ ہوتی، وہ تو خوب چترول کرتا ہے۔ اور میرا وہ ایک ٹیرر ٹیچر کا میرا ریکارڈ تھا، ٹیرر ٹیچر کے طور پہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا تھا تیرے اور میرے بیچ میں 5 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے کم از کم۔ آج جڑا کان چ آ کے ٹیچر سے گل کرتے ہو نا، اندر بہ کے گل کرنی ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں ڈسٹینس رہنا چاہیے، آپ عزت کے ساتھ ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو۔ تو پھر میرے اندر کا کبھی کبھی ماسٹر جاگ پہ ہے، یہاں میری بہن ٹیچر بیٹھی ہیں اور بھی شاید کوئی ہو، تو پھر ٹیچر کو سختی سے نہیں کریں، تو کبھی کبھی میں وہ ڈانٹ دیتا، تو بہن آپ نہیں دھیان کر رہی، آپ کو نہیں سمجھ آ رہے کہ دعا میں بھی آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو کوئی ذرا بھی برا نہیں لگا، ڈانٹا روکا کرے، منع کیا کرے، ہنس دینا جا کر۔ میں نے ایک بار بات سنائی تھی نا، وہ پیو گنجا سی وہ جناب پاوے پکائے ہڈی وہ لیلی وڈی ساری، وہ پڑ کے وہ گنجے چ مارن لگ پیا، وہ لہو نکلوانے رکھ کے چنڈ پا دی، ماں دی ہاں مونے دے پیو بابا بال کھیڈے لگا لے وہ کھیڈ وہ بھی خوش ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کی آزادی نہ دے، ہم خود سکھاتے ہیں، ماموں گال کھا، چاچے نے گال کھا، دادے کی داڑھی کھینچا، تو مقدس موسیٰ کو فرعون کی داڑھی پہ بال کھینچنے کے عوض کوئلوں کی، دہکتے ہوئے کوئلوں کی عدالت سے گزرنا پڑا، ایک غلطی سے ساری زندگی کے لیے وہ لکنت کا شکار ہو گیا، تھکا ہو گیا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آزاد ہونا
اور بات ہے، اور آزادی ہماری قائم رہتی ہے مختلف پابندیوں میں پابند رہیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی دے۔ متن یہی رہے گا، لیکن موسیٰ کے لیے مقدس موسیٰ کس طرح سے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بات کرتا ہے، اور خدا ان کے لیے کیا کیا کرتا ہے، یہ سلسلہ دیر تک چلے۔ خداوند آپ کو آئیے اپنی سمجھ کچھ دیر کے لیے سوچیں۔ خداوند آج کی ساری باتیں میں کہاں تک